انہوں نے میسج بھی نہیں کی. پوچھ لیجیے. وہ بول رہے جی میں پوچھتا ہوں. اچھا محمد زبیر. جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. جی مفتی صاحب، سوال یہ تھا کہ یہ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں بہت سے جو لوگ ہیں بلو کالر جاب کرتے ہیں، مطلب کہ بالکل لیبر نان مسلم جو ہوتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اب ظاہری بات ہے ان کی تو دن سے لے کے رات تک کی اپنی سروائیول کی اسٹرگل ہے، تو یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے ان کو پھر کس طرح، مطلب ان کو اگر کنورٹ کرنا ہو، کیونکہ نہ ہی ان کا کوئی اسلامو فوب ایجنڈا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی بات سمجھ آ سکتی ہے. یہ تو بیچارے رکھی سکھی اپنی کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی بندہ، ظاہری بات ہے اگر شرک پہ مر جاتا ہے تو پھر وہ تو اسلام کا ڈیفینیٹ فیصلہ ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، لیکن اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ وہ شرک کر رہا ہے، تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بندہ بلو کالر جاب کر رہا ہے کہ وائٹ کالر جاب کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس تک دین کا پیغام پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اور پہنچا ہے تو مینیپولیٹڈ پہنچا ہے یا صاف ستھرا پہنچا. اگر اس بندے تک دین کا پیغام پہنچ گیا، مثلا وہ ایسے معاشرے میں رہتا ہے کہ جہاں مسلمان ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، مسجدوں میں جا کے عبادت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے، تو دین کا پیغام تو اس تک پہنچ چکا ہے. لیکن ایک آدمی ایسا وہ اتنا بزی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی مسلمان نام کی کوئی چیز دنیا میں رہتی ہے، اور ہے تو وہ کیسے ہیں، کرتے کیا ہیں، وہ اتنا اپنے لائف میں بزی ہے اور اس تک اسلام کا دین کا کلمہ نہیں پہنچا. وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر وہ فیصلہ نہیں ہے جو ایک عام شخص کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے. تو خدا کی ذات سے امید ہے کہ ایسے شخص کو کہ جس تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. تھوڑا سا اس کو میں ریفریز کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا، جیسے ایک بندے کو پتا تو ہے کہ مسلمان کیا فالو کرتے ہیں، کیا پریکٹس کرتے ہیں، لیکن اب اس کے اندر وہ اسیس کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے، کیونکہ اس کی برتھ ایک نان مسلم فیملی میں ہو گئی. اب مطلب کہ اس کے پاس وہ ایبلٹی نہیں ہے ایکسس کرنے نہیں، کی. وہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایبلٹی نہیں ہے. ایسس کرنے کی ایبلٹی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایسس نہ کرتا ہو، چاہے وہ بلو کالر جاب ہی کیوں نہ کر رہا ہو. امیجن کریں کہ ایک آدمی کو اگر گندگی صاف کرنی ہے تو جی صاف کرنے سے پہلے وہ گندگی کا ایسس کرتا ہے کہ اس میں اتنا ٹائم لگے گا، اتنے پیسے لگیں گے. اتنی عقل تو ہے. اچھا جی جی چلو، یہ تو ہو گئی لائف گزارنے کے لیے اسیسمنٹ. اس کا اپنا ایک پورا وہ بھی ہے جس کی یعنی کیا کہنا چاہیے، جس کی بنیاد پر وہ عبادت کرتا ہے، یعنی عقیدہ کہنے اس کو، تو اس کا اپنا ایک عقیدہ بھی ہے. مثلا فیسٹیول بھی مناتے ہیں. اس نے یہ ایسس کیا کہ بھائی میں فلاں گاڈس کے سامنے سر جھکاؤں گا تو لکشمی آئی گی، فلاں گاڈس کے سامنے سر جھکاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ نالج آ جائے میرے گھر میں، فلاں گاڈ کے سامنے سر جھکاؤں گا تو وہ مجھے بچا لے گا. یہ اس کا ایک پورا وے آف لائف ہے جو اس نے اسیس کیا ہے، وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کسی نہ کسی حد تک وہ دین کے بارے میں اور اپنی لائف کی کو فرام دی میٹافزیکل پوائنٹ آف ویو وہ سوچ رہا ہے. تو جب وہ اتنا سوچ سکتا ہے تو وہ اس سے آگے بڑھ کر کیوں نہیں سوچ سکتا؟ جی ٹھیک ہو گیا. باقی مفتی صاحب آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، بار بار آپ کو ذرا ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ ایک قرآن کی آپ تفسیر ضرور ریکارڈ کرائیں اور اپنے مخاطب سمجھیں کہ سارے ایتھیسٹ ہیں. اب ظاہری بات جی ہے قرآن کی تفسیر مسلمان جو انٹرنیٹ پہ بھری پڑی ہیں مختلف لوگوں کی، لیکن وہ مسلمانوں کو ڈریس ہوئی ہیں. صرف آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسی زبردست تفسیر آئیڈیا ریکارڈ ہے. کریں. ویسے تو آپ نے تمام جو ہے وہ ٹاپکس کو ڈریس کیا ہوا ہے اسکیٹرڈ فارم میں، تو آپ کے چینل پہ ہر چیز پڑی ہے، لیکن جب آپ ایک ترتیب سے اس کو، کیونکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اعتراض کون سی آیت پہ اٹھنا ہے اور کیا اس جی کا آنسر کرنا ہے، وہ آپ کا ایک بڑا ماسٹر پیس انشاءاللہ ہوگا. تو امید کا انشاءاللہ دعا کارنامہ کرتے ہوگا ہیں اللہ انشاءاللہ. تعالیٰ اس کی اللہ توفیق آپ دے. کے ہاتھ سے وہ لے کام. اور باقی آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ سر آپ انڈیا آتے رہتے ہیں تو ذرا کائنڈلی ہمسایوں کو بھی نہیں وزٹ کروا دیں، کبھی پاکستان بھی آ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی. تو بڑا جو ہے نا ویسے میں انڈیا میں آپ نہیں کے رہتا لیے ہوں، بڑی لیکن میں رسپیکٹ ہے، بڑی انشاءاللہ دل کی رسپیکٹ. ضرور آؤں گا انشاءاللہ. ہاں سر، یہ ایک ضرور، آپ کے سب سے زیادہ فین یہاں پہ ہیں، یقین کریں. آپ کی ویورشپ بھی آپ دیکھ لیتے ہوں گے یوٹیوب چینل کی، مجھے امید ہے کہ پاکستان کی ویورشپ سب سے زیادہ ہوگی. چلے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، ضرور ضرور. بہت شکریہ سر، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو. چلے جی، السلام علیکم. اچھا جی، ہمارے اگلے کالر ہیں، ذرا پوچھ لیں اقماعی اسلام صاحب ان سے. وہ آ رہے میں جگہ بنا رہا ہوں ان کے لیے، تو کائنڈلی جن لوگوں کو میں نکال رہا ہوں وہ بار بار نہ آئیں. میں مسلمان بھائیوں کو ہی نکال رہا ہوں. عوام یہ جگہ این کریں. عالم، یہ عجیب نام ہے. السلام علیکم. منی السلام. اور حضرت خیریت ہے؟ الحمدللہ. سر مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا آپ سے، مطلب سوال نہیں ہے، اگر یہ عام طور پر غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں تو ہم انہیں کس طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر
ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا. ارے اس سوال کا جواب میں نے کئی مرتبہ دیا ہے. نہیں سر سوال یہ نہیں ہے. سوال دوسری جگہ 8 دن کی بات ہے. نہیں اور سوال یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کن فیکن، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو بظاہر مطلب غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارا تو اس پہ الحمدللہ ایمان ہے، مگر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایک کانٹرڈکشن والی بظاہر چیز معلوم ہوتی ہے کہ کیسے مجھے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سن لیجیے میری بات سن لیجیے. اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ چیز ہو جائے اور وہ چیز 6 دن میں ہو گئی، ٹھیک ہے، تو کیا ارادے کے مطابق ہوئی یا ارادے کے خلاف جا کر ہوئی؟ ارادے کے مطابق ہوئی. تو پھر کانٹرڈکشن کدھر ہے؟ نہیں تو کن فیکن ایک مفہوم یہ دے رہا ہے نا کہ ادھر سوچا ارادہ کیا اور ادھر چیز ہو گئی. یہ تو آپ نے سمجھا، یہ مفہوم تو آپ نے سمجھا، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اذا اراد شیئا ان یقول له، وہ کہتے ہیں کن، اور وہ ہو جاتی ہے. جی اس میں ایک لکھا ہوا ہے کہ وہ اسی مومنٹ اسی لمحے فوراً بس ایک دم سامنے آ جاتی ہے، اس میں ایک لکھا ہے. اچھا تو اس آیت کا یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرے کہ یہ 6 دن میں ہوگی، ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرے کہ 6 دن میں ہوگی تو 6 دن میں ہوتی ہے. وہ ارادہ کرے ایک لمحے میں تو ایک لمحے میں ہو جاتی ہے. اس نے اس کائنات کو 6 دن میں بنانے کا ارادہ کیا تو 6 دن میں بن گئی. اور دن سے مراد وہ دن نہیں ہے جو میرا اور آپ کا دن ہے، یعنی 24 گھنٹے والا ایک ٹائم فریم ہے. ہاں اس بارے میں تو خیر بہت ساری ویڈیوز ہیں گی ماشاءاللہ. اچھا اکثر ایک اسکالر سے میں نے ایک حدیث سنی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو جہنم ہے وہ 2 مرتبہ سانس لیتی ہے. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو اس کے سانس لینے کی وجہ سے اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ہے کہ سانس لینے کی وجہ سے گرمی آتی ہے، دوسرا سانس لیتی ہے تو سردی آتی ہے. یہ ایک میٹافزیکل کاز ہے اس دنیا میں گرمی اور سردی کا، میٹافزیکل کاز. دیکھیں سبب جو ہے نا، میٹافزیکل سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سر میں میٹافزیکل نہیں سمجھتا، آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں. تو دیکھیں سبب جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری سبب ہے اور ایک باطنی سبب ہے. مثال کے طور پر جی آپ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، اس نے مکمل سیفٹی میجرمنٹ پروٹوکول فالو کیا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کسی کی بھی غلطی ہو اور اس ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہو گیا، تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اس کا ظاہری سبب ہے وہ یہ تھا کہ اس آدمی کی کوئی غلطی نہیں تھی، اگلا بندہ جو آ رہا تھا نا اس نے مارا، اگر وہ نہ مارتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. یہ تو ظاہری سبب ہو گیا. لیکن باطنی سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی ایسے تھا کہ اس کے ساتھ حادثہ ہوگا یا اس کی موت اس طرح آئے گی کہ وہ خود تو بالکل ٹھیک چلا رہا ہوگا لیکن دوسرے بندے کی غلطی سے اس کے ساتھ حادثہ ہو جائے گا. یہ باطنی سبب ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، اللہ کے ارادہ کرنے سے کوئی کچھ ہوتا ہے. وہ اس نے جب بالکل ہر چیز اپنی پروٹوکول کو فالو کیا ہوا تھا، سیفٹی میجرمنٹ کو فالو کیا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ ایسا واقعہ کیوں ہوا؟ کیا یہ سوال کرنا صحیح ہوگا؟ دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، سبب باطنی اور سبب ظاہری میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو اس دنیا میں جنت اور اس دنیا میں گرمی اور سردی اور موسموں کا تبدیل ہونا، اس کا ایک سبب باطنی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے. اللہ تعالیٰ اس حدیث میں سمپلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب باطنی کو ذکر کیا ہے کہ کیوں سردی آتی ہے، کیوں گرمی آتی ہے. اس کا ظاہری سبب کیا ہے وہ ہمارا وہ نظام ہے جو سائنس نے ہمیں بتا رکھا ہے. ایک جواب. دوسرا جواب اس حدیث کے تعلق سے جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی گرمی یا زمہریر جہنم کا وہ شعبہ ہے، وہ حصہ ہے کہ جہاں سردی بہت ہے، اس کی سردی کو سمجھانے کے لیے دنیا کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا میں شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے کہ 50 ڈگری سیلسیس کہیں ہو گیا اور آپ وہاں اس طرح ہے کہ سانس نہیں آ رہا ہے، اتنی شدید گرمی ہے. امیجن کریں کہ اگر آپ اسی 50 سیلسیس کو 100 سیلسیس کر دیں تو کیا ہوگا، انسان کیسے زندہ رہے گا. تو یہ ایسا ہے کہ جیسے جہنم نے صرف سانس لی ہے. تصور کرو کہ اگر سانس لینے سے 50 ڈگری سیلسیس آ جائے تو اگر کوئی بندہ جہنم میں پہنچ جائے تو کتنی گرمی ہوگی. یہ سمجھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس استعارے کے پیرائے میں بیان کر دیا. یہ دونوں جواب اس کے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں سر ٹھیک ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت